السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہماری حدیث نمبر 16 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العجلۃ من الشیطان۔ ترجمہ: جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ لفظی ترجمہ: العجلۃ جلد بازی، منا سے کام ہے، الشیطان شیطان کا۔ اس حدیث کے اندر بیسیکلی جلد بازی کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ جو جلد بازی کا کام ہوتا ہے اس کو شیطان سے منسوب کیا گیا ہے۔ یعنی جو ہم جلدی میں کام کرتے ہیں، ہڑبڑی مچی ہوتی ہے ہم کام کرنے کی، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر کام کو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود کی۔ جب ہم کام شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیتے ہیں اس شیطان کے شر سے، تو ہمارا وہ کام جلد بازی کا بھی نہیں رہتا اور شیطان اس کام کے اندر اپنی کیا کہتے ہیں ٹانگیں بھی نہیں اڑاتا، اور نہ ہی ہمیں دوسری چیزوں کی طرف مار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنا کام جو ہے وہ ہر کام جو ہے بسم اللہ پڑھ کے اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کریں اور آرام سے ٹھہر کے کام کریں۔ فار ایگزامپل ہم کوئی کام کریں، ہمیں جلدی ہوتی ہے، جلدی کر لو ہم نے، اس کے بعد فار ایگزامپل کوئی اور بھی آگے کام کرنا ہو سکتا ہے، لیکن اس کام کو آرام سے کرنا چاہیے، کیونکہ جو جلد بازی کے کام ہوتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ فار ایگزامپل ہم ہانڈی بنا رہے ہیں، ہم کہیں جلدی کر لو، اس کے بعد میں نے برتن دھونے ہیں یا کپڑے وغیرہ کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ ہم جلدی میں ایک تو کبھی نمک زیادہ ہو گیا، تھوڑا ہو گیا، تو وہ شیطان کا کام ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو عادت ہے کہ وہ جلد بازی میں کام کرتا ہے، کیونکہ شیطان نے جلد بازی دکھائی تھی نا سورۃ بقرہ کی جو تفسیر ہے، اس میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نائب بنانے والا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب فرشتے ان کو سجدہ کریں گے، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس نے جلد بازی دکھائی، نے کہا جی میں تو بڑا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو میں کیوں کسی کو سجدہ کروں، میرے پاس تو اور چیزیں ہیں زیادہ، میں ان سے زیادہ ہوں ہر چیز کے اندر، یہ کام خود کریں گے، میں تو مطلب اور چیزوں میں ان سے بھی زیادہ ہوں، تو میں نہیں سجدہ کروں گا۔ تو پھر اس نے نہیں سجدہ کیا، تو یہ جلد بازی اس نے دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا چلو اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جب وہ چلا گیا، اس نے کہا کہ میں اب آپ ان لوگوں کو بھٹکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، جو بھٹک گیا وہ تمہارا اور جو نہ بھٹکا وہ میرا۔ اس لیے ہم جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ آرام سے ہر کام کو تحمل کے ساتھ کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ، اور ہر کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور اللہ کے ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں، جیسے خواتین گھر کا کوئی کام کر رہی ہیں تو ذکر و اذکار کرتے رہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، درود پاک پڑھتے رہیں۔ اسی طرح مرد حضرات باہر جا رہے ہیں کام کے لیے، بائک پہ جا رہے ہیں، رکشے پہ کہیں بھی جا رہے ہیں، تو وہ درود پاک پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور جلد بازی کو اپنی زندگی سے نکالیں، صبر و تحمل کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کی حدیث سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور جلد بازی کے کام سے بچائیں، الہی آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Do like, comment, share and subscribe this channel.